قابل احترام بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ نے تقریباً 1,24,000 کے قریب پیغمبر اس دنیا میں اپنے اپنے وقت پر بھیجے۔ ہر نبی کے آنے کے وقت ایک زندگی رائج تھی۔ نبی کے آنے پر جو زندگی رائج تھی پہلے سے، اس میں تبدیلی آئی۔ ایک نئی زندگی رائج ہوئی نبی کے آنے پر۔ کبھی تو نبی آیا پورے ملک میں، کسی پورے ملک میں جو رائج زندگی تھی وہ تبدیل ہو گئی، نئی زندگی رائج ہو گئی۔ کبھی نبی آیا اور ایک پوری حکومت میں ایک زندگی رائج تھی، وہ تبدیل ہوئی اور نئی زندگی رائج ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوا کہ نبی آیا، ایک طبقے میں ایک زندگی رائج تھی، نوح علیہ السلام کے وقت پورے ملک میں ایک تبدیلی آئی اور نئی زندگی رائج ہوئی جو نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک حکومت پہلے موجود تھی، اس نے ایک زندگی رائج کر رکھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے پر اللہ نے حکومت کو ہی تبدیل کر دیا اور حکومت کا نظام بھی تبدیل کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کے وقت میں ایک تاجر قوم تھی، ایک طبقہ تھا تاجروں کا، ان کے اندر ایک زندگی رائج تھی۔ نبی نے آ کے محنت کی اور اللہ جل جلالہ نے فضل فرمایا کہ وہ زندگی جو رائج تھی انتہائی غلط تھی، اسے اللہ نے ختم فرما دیا، نئی زندگی رائج ہو۔ قوم عاد و سمود کے وقت میں بھی ایک طبقہ ہے صنعت کاروں کا، ان میں ایک غلط زندگی رائج ہو گئی تھی، غلط یقین تھے، غلط خیالات تھے، غلط اعمال تھے۔ نبی آیا، ان کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے تبدیلیاں پیدا فرمائیں، کچھ لوگ ہلاک ہوئے، کچھ برباد ہوئے، کچھ راہ پہ آ گئے، اور وہ نئی زندگی جو نبی لے کے آیا تھا وہ رائج ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک زندگی رائج تھی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے محنت کی اور اللہ جل جلالہ نے کرم فرمایا کہ ایک قوم کے اندر، پوری قوم کے اندر تبدیلی آئی۔ جو موسیٰ علیہ السلام زندگی کا طریقہ لے کے آئے تھے وہ رائج ہو گیا اور پہلا ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کسی ایک ملک میں، کسی ایک حکومت میں، کسی ایک طبقے میں، کسی ایک اکثریت میں، کسی ایک قوم میں تبدیلی نہیں آئی، بلکہ پورے عالم میں تبدیلی آئی۔ یقین بدلے، اعمال بدلے، معاشرت بدلی، تعلیم بدلی، زندگی کا سارا نظام تبدیل ہو گیا، اور جو زندگیاں پہلے سے رائج تھیں وہ ساری ختم ہو گئی۔ ان میں سراسر باطل زندگیاں بھی تھیں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ پہلے انبیاء کے آنے پر باطل زندگیاں صرف ختم ہوتی تھیں،
سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو بھی زندگی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. طبقات میں بھی تبدیلیاں آئیں، ملکوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، قوموں میں بھی تبدیلیاں آئیں، کالوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، گوروں میں بھی تبدیلیاں آئیں، عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، پڑھے لکھوں میں بھی، حاکموں میں بھی، محکوموں میں بھی. سارا نظام تبدیل ہو گیا اور سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی مکہ معظمہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو، اور لا الہ الا اللہ سے مراد صرف قول لا الہ الا اللہ نہیں تھا، بلکہ پوری زندگی جو میں لے کے آیا ہوں اس پوری زندگی کو قبول کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی جو زندگی تم لے کر چلو گے وہ عالم میں پھیل جائے گی. اللہ اس زندگی کو بھی محبوبیت عطا فرمائیں گے اور زندگی لے کے چلنے والوں کو بھی محبوبیت اور عزت اور غلبہ نصیب فرمائیں گے. روم کا نظام بھی ختم، فارس کا نظام بھی ختم، ہند کا نظام بھی ختم، چین کا نظام بھی ختم. کسی کا نظام نہیں چلے گا، صرف وہ نظام چلے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. چنانچہ سارے نظام ختم ہوئے اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے تھے وہ زندگی رائج ہوئی. اللہ جل جلالہ نے دلوں کے اندر وہ رائج زندگیاں جتنی تھیں، یہود کی تھیں، نصارہ کی تھیں، دہریت کی تھیں، بے دینی کی تھیں، شرک کی زندگی تھی، اس سب کی اللہ جل جلالہ نے دلوں میں نفرتیں پیدا فرما دی ان زندگیوں سے، اور حضور کی لائی ہوئی ہر چیز کی محبوبیت بھی پیدا فرما دی، مرجعیت بھی پیدا فرما دی، عزت و قوت بھی پیدا فرما دی، اور اس کو باعث نجات سمجھنا بھی دلوں میں پیدا فرما دیا، جس کے نتیجے میں حضور کی ایک ایک چیز پورے عالم میں پھیل گئی اور ان کی ایک ایک چیز دنیا سے ختم ہو گئی. شراب کا پینا ختم ہو گیا، عام دستور تھا، دنیا بھر میں شراب رائج تھی، اللہ جل جلالہ نے اس نظام کو ختم فرما دیا. سودی نظام دنیا بھر میں پھیلا ہوا تھا، شیطان کا ایک جال تھا اور بدترین قسم کا نظام تھا. جیسے اس وقت دنیا پر مسلط ہے، اللہ جل جلالہ سارے سودی نظام کو ختم فرما دیا. اسی طرح سے مظالم تھے، غریبوں پر مظالم تھے، محکوموں پر مظالم تھے، اللہ جل جلالہ نے سب کو آزادیاں نصیب فرمائیں. جیسے کہ ربیع بن عامر نے ایک موقع پر کہا تھا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اس ملک میں کیسے آئے، انہوں نے کہا ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم مبعوث ہوئے ہیں، آئے نہیں ہیں کسی غرض کے لیے کہ تم یوں ہی سمجھو کہ ہم کہیں سے یوں ہی فارغ بیٹھے تھے اور اٹھ کے آ گئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں. اور کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے. اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. اس وقت انسانوں کی پوجا ہو رہی ہے، ہر بڑا اپنے چھوٹے سے یہ توقع رکھتا ہے کہ میری پوجا کی جائے، میری عبادت کی جائے. لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پہ لانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. مخلوق کی عبادت اب نہیں ہوگی، اب صرف خالق کی عبادت ہوگی. مخلوق سے کوئی نہیں مانگے گا، اب صرف خالق سے مانگنے والے آ گئے ہیں. کسی مخلوق کو دینے والا نہیں سمجھا جائے گا، کوئی مخلوق دینے والی نہیں ہے. نظام تبدیل ہو گیا ہے سارے کا سارا، اور اللہ جل جلالہ نے واقعی نظام کو تبدیل فرمایا. نبی کی محنت سے تبدیلی آیا کرتی ہے، آئی اور پورے عالم میں آئی. تبدیلی کی بنیاد یہ تھی، کیسے آئی، کیا ہوا، کیا محنت ہوئی. بنیاد یہ بتائی گئی کہ
کہ دیکھو یہ جو کچھ بنا ہوا ہے، یہ جو کچھ بنا ہوا ہے اس کے اندر جو تاثیریں ہیں اس سے قطعاً انکار نہیں ہے، وہ تو حقیقت ہے۔ آگ کے اندر جلانے کی تاثیر، پانی کے اندر ڈبونے کی تاثیر، چھری کے اندر ذبح کرنے کی تاثیر، کھانے سے پیٹ بھرنے کی تاثیر، پانی سے پیاس بجھنے کی تاثیر، دوا کے اندر شفا کی تاثیر، یہ اللہ نے ہی رکھی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کے اندر جو کچھ رکھا ہے اس کا رکھنے والا جو ہے، اس کا رکھنے والا، یہ تاثیریں اس کے ہاتھ میں ہیں، اس چیز کے ہاتھ میں نہیں۔ آگ کے ہاتھ میں نہیں ہے جلانا، پانی کے ہاتھ میں ڈبونا نہیں ہے، پانی کے ہاتھ میں پیاس بجھانا نہیں ہے، نہ پانی کے ہاتھ میں ہے، نہ چھری کے ہاتھ میں ذبح کرنا ہے، اور نہ جس کے ہاتھ میں جس انسان کے ہاتھ میں چھری ہے نہ اس کے ہاتھ میں ہے ذبح کرنا۔ ذبح کرنا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس یقین کو دلوں میں پیدا کرنا ہے، بھئی یہاں سے نظام بدلے گا۔ اگر یہ یقین پیدا نہیں ہوتا ہے تو نظام نہیں بدلے گا۔ جن لوگوں کا یقین یہ بن گیا کہ یہ چیزیں قدرت نہیں ہیں جو بنا ہوا ہے، بلکہ قدرت سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، قدرت اللہ کی صفت ہے جو لامحدود بھی ہے، غیر متبدل بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی صفت جو ہے قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، اس مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آدمی کی عادت یہ ہے، فطرت اس کی یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز اور میں دو مل جائیں گے تو جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ہوگا۔ مثلا آگ ہے، آگ کے اندر جلانا ہے، میں اور آگ دونوں مل جائیں گے تو جس کو جلانا چاہیں گے جلا دیں گے، جو نمرود کا خیال تھا۔ نمرود کا خیال یہ تھا کہ میں اور آگ جب دونوں مل جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام جل جائیں گے، لیکن واقعہ ہے کہ نہیں ہوا وہ۔ پانی ڈبونے کی تاثیر رکھتا ہے۔ فرعون یہ سمجھتا ہے کہ میں اور پانی دونوں مل جائیں گے تو دشمن ڈوب جائیں گے، لیکن دشمن کو پانی بھی نہیں ڈبو سکا، فرعون بھی نہیں ڈبو سکا۔ فرعون اور پانی دونوں نہیں ڈبو سکے۔ جب اللہ نے چاہا تو پانی والا اسی پانی میں خود ڈوب گیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ کسی چیز سے کچھ ہوگا اس وقت جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اس وقت ہوگا جب اللہ چاہیں گے، اور وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو انسان چاہے گا۔ انسان یہ کہتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا آگ سے، وہ ہوگا پانی سے، وہ ہوگا ہوا سے، وہ ہوگا فوج سے، وہ ہوگا اسلحہ سے، وہ ہوگا مال سے، وہ ہوگا مکان سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ غلط۔ ہر نبی نے آ کر یہ کہا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آ کر کہا کہ یہ متعین نہیں ہے۔ مکان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اگر مکان سے اللہ چاہے گا کہ تمہاری حفاظت ہو تو حفاظت ہوگی، اور اگر اللہ چاہیں گے کہ یہ مکان بمائے اہل و عیال کی ہلاکت کا سامان ہو تو ہلاکت کا سامان بن جائے۔ زمین سے اللہ
जल्ल जलालहू अगर चाहेंगे तो हमारी जिंदगी बनेगी जमीन के अंदर की चीजों से, निकलने वाली चीजों से, और जिंदगी बनती जब अल्लाह चाहते हैं। और अगर अल्लाह चाहेंगे तो इसी जमीन में जलजला आएगा और इंसानियत धस जाएगी, हिलाकत का सामान बन जाएगा। हर चीज में नफा भी है, नुकसान भी है। इससे नफा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा, ये किसके हाथ में है? अकेले अल्लाह के हाथ में। न किसी हाकिम के हाथ में है, न किसी वजीर आजम के हाथ में है, न किसी सदर के हाथ में है, न अमेरिका के हाथ में है, न रूस के हाथ में है। किसी के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ बना हुआ है, चाहे इनके हाथों का बना हुआ है और चाहे जमीन से निकला हुआ है, बराह रास्त जो अल्लाह का बनाया हुआ है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, हवाएं हैं, पानी है, जमीन है, इससे वो होगा जो अल्लाह चाहेंगे। इससे वो होगा जो अल्लाह चाहेंगे। और जो इनके हाथों का बनाया हुआ है, जो रूस ने बना रखा है, जो अमेरिका ने बना रखा है, जो चीन ने बना रखा है, जो किसी ने बना रखा है, जहां कहीं बना हुआ है, उससे भी अल्लाह की कसम वही होगा जो अल्लाह चाहेंगे। वो नहीं होगा जो वो चाहते हैं, बल्कि वो होगा जो अल्लाह चाहेंगे। अगर अल्लाह ने किसी वक्त इरादा फरमा लिया कि वो जो कुछ इन्होंने बना रखा है वो वहीं फट जाए, तो वहीं फट के जितने बनाने वाले हैं वो उन्हीं के लिए काफी हो रहे हैं। ये नहीं कि जिसके लिए बना रखा है उन पर जाके गिरेगा, है अल्लाह के इरादे पर, अल्लाह पर मौकूफ है। इसके अंदर इससे जो बनाने वाले हैं उस मुल्क को नफा पहुंचेगा या हिलाकत का सामान होगा, ये अल्लाह जानते हैं, अल्लाह के हाथ में। अब ये तो तयशुदा बात है कि जमीन से नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, पानी से नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। माल आया घर में, माल आया, बहुत सारा आ गया। अब इस माल से जिंदगी बनेगी या कत्ल का सामान बनेगा ये माल? दोनों एहतिमाल बाकी। हो सकता है कि इस माल से शानदार जिंदगी बन जाए, और हो सकता है कि डाकुओं को खबर मिल जाए कि इस घर में माल आया, आपके सारों को कत्ल कर जाए, ये माल कत्ल का सामान हो जाए, बीवी बच्चों समेत सारे कत्ल हो गए, माल कत्ल का सामान बना। एक सूरत मुतय्यन हो जाए कि जो कुछ इस कायनात में है उससे फायदा ही पहुंचे, नुकसान की सूरत न हो, नुकसान की सूरत न हो बल्कि नफे की हो। जमीन से भी नफा पहुंचे, माल से भी नफा पहुंचे, खाने से भी नफा पहुंचे, दवा से भी नफा पहुंचे, हुकूमत से भी नफा पहुंचे, असलहे से भी नफा ही नफा पहुंचे, आग से भी नफा पहुंचे, पानी से भी नफा पहुंचे, सूरज से भी, चांद से भी, सितारों से भी, आदमियों से भी, और अपनों से नहीं दुश्मनों से भी नफा पहुंचे, दरिंदों से भी नफा पहुंचे, शेर रास्ते दिखलाते फिरें, सांपों से भी नफा पहुंचे, दुश्मनों से भी नफा पहुंचे, दरिंदों से भी नफा पहुंचे, आग से भी इज्जतें मिलें। इसकी सूरत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली बुनियाद कि मखलूक से न होने का यकीन पैदा हो, कि मखलूक से नहीं होता, किससे होता है? हर चीज से नफा या नुकसान कैसे पहुंचेगा? सिर्फ अल्लाह के हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं, ना अम्मा के हाथ में, ना अब्बा के हाथ में, ना हाकिम के हाथ में, न हाकिम के हाथ में, ना अदालत के हाथ में, न किसी के हाथ में नहीं है। और ये यकीन जब बन जाता है कि हर चीज का नफा नुकसान किसके हाथ में? अकेले अल्लाह के हाथ में। अब हर चीज से नफा ही नफा मुतय्यन हो जाए हमारे लिए,
اس کی صورت صرف ایک ہے، محمد الرسول اللہ۔ اگر آدمی کے اندر یقین بھی لا الہ الا اللہ والا آ جائے اور اعمال بھی اس کے محمد الرسول اللہ والے ہو جائیں، جو وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلنے والے اعمال ہیں، وہ اعمال آدمی کے وجود سے نکلنے شروع ہو جائیں، آدمی کی فکر وہی بن جائے جو حضور کی فکر تھی، آدمی کے دماغ کی سوچ وہی بن جائے جو حضور کی سوچ تھی، آدمی کا آنکھوں کا دیکھنا وہی بن جائے جو حضور کا دیکھنا تھا، جو حضور دیکھتے تھے وہ دیکھے، اور جسے حضور نے دیکھنا ناپسند کیا ہے اسے مت دیکھے۔ سمجھ گئے؟ زبان سے وہ بولے جو حضور کی زبان سے نکلتا تھا، جو حضور کی زبان سے نہیں نکلا وہ نہ نکلے، کبھی جھوٹ نہیں نکلا، کبھی غیبت نہیں نکلی، کبھی بہتان نہیں نکلا، کبھی کسی کی توہین نہیں نکلی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اور ہاتھوں سے وہی نکلے جو حضور کے ہاتھوں سے نکلا، قدموں سے وہی نکلے جو حضور کے قدموں سے نکلا۔ جس کے لیے حضور چلے اس کے لیے چلے، جس کے لیے حضور نہیں چلے اس کے لیے قدموں سے مت چلے۔ غرض ہے کہ سر سے پیر تک اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے اندر لے آئے آدمی۔ اب یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کو اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہے، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس بنے ہوئے سے اس کو نفع ہی نفع پہنچے، ہر حال میں نفع پہنچے۔ اگر اس کے اعمال درست ہیں، عبادت کے اعتبار سے بھی اعمال درست ہیں، اور یقین کے اعتبار سے دل کا یقین درست ہے، عبادت کے اعتبار سے بھی اعمال درست ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی اعمال درست ہیں، معاملات کے اعتبار سے بھی اعمال درست ہیں، معاشرت کے اعتبار سے بھی اعمال درست ہیں۔ کسی ایک آدھ عمل کے میل کھانے سے کام نہیں بنے گا، ہر چیز کے اعتبار سے اس کے اعمال درست ہیں۔ معاشرت بھی حضور والی ہے، اخلاق بھی حضور والے ہیں، عبادت بھی حضور والی ہے، معاملات بھی حضور والے ہیں، سوچ بھی انہی والی ہے، مقصد حیات بھی وہی ہے، دن بھی انہی کی طرح سے گزرتا ہے، رات بھی انہی کی طرح سے گزرتا ہے، کمانا بھی انہی کی طریقہ سے ہے، خرچ بھی انہی کے طریقہ سے ہے، یہاں تک کہ پہننا، کھانا اور حجامت بنانا بھی انہی کے طریقہ کے مطابق ہے۔ تو اس آدمی کے، ایسے آدمیوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ میری بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان سے ان انسانوں کو ہمیشہ نفع ہی نفع پہنچے گا، اور نہ صرف یہ کہ یہاں نفع پہنچے گا، یہاں بھی نفع پہنچے گا اور موت کے بعد بھی نفع پہنچے گا۔ حکومت مل گئی، حکومت سے فائدہ پہنچے گا یا ذلیل ہوں گے یہ اللہ کے ہاتھ میں، عزت ملے گی یا ذلت ملے گی یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اکیلے اللہ کے۔ یہ نہیں کہ حکومت مل جائے گی تو عزت ہی ملے گی، ذلیل ترین سارے ملک کے افراد سے ذلیل ترین آدمی وہی بن جائے جو ملک کا سب سے بڑا حاکم ہو، یہ بھی ہو سکتا، اور سب سے بڑا عزت والا اللہ بنا دے اسے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہم تاریخ ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں قرآن کے انداز کی بات، جس پر وہ زور دیتا ہے، جو راستہ بتاتا ہے سیدھا سیدھا اور بہت آسان کہ دیکھو حکومت فرعون کے پاس بھی ہے، حکومت نمرود کے پاس بھی ہے، تو فرعون کو اور نمرود کو عزت ملی یا ذلت ملی؟ ذلت ملی، اور ایسی ذلت ملی کہ یہ دونوں لفظ گالی بن گئے ہیں۔ کسی چوڑے چمار کو بھی فرعون کہو تو وہ کہتا ہے تو نے مجھے گالی دی،
تجھے اتنا بڑا بادشاہ کہا ہے یار؟ نہیں، تجھے میں گالی دی، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ مجھے فرعون کہا ہے، گالی دی میں۔ نمرود کہو تو چڑھتا ہے۔ اللہ نے ایسا ذلیل کیا ہے باوجود حکومت کے، اور حکومت ملی ہے سلیمان علیہ السلام کو بھی، عزتیں ملی ہیں یا نہیں؟ اسی حکومت میں سے عزت بھی نکلتی ہے، اسی حکومت میں سے ذلت بھی، جو اللہ نکالے وہی نکلتی ہے۔ کیوں ہوا یہ فرق؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فرعون کا اور نمرود کا یقین بھی غلط ہے، اعمال بھی غلط۔ ان کے لیے یہی حکومت ذلت کا سامان ہے، سلیمان علیہ السلام کا یقین ٹھیک ہے، اعمال ٹھیک ہے، اللہ نے اسی حکومت کو ان کے لیے عزت کا سامان بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی وزارت ملی، حامان کو بھی وزارت ملی، حامان کو اسی وزارت میں ذلت ملی ہے، اس لیے کہ اس کا یقین بھی ٹھیک نہیں، اعمال بھی ٹھیک نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا یقین بھی ٹھیک ہے، اعمال بھی ٹھیک ہے، علم بھی ٹھیک ہے، اللہ جل جلالہ نے اسی میں ان کو عزتیں عطا فرمائی۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، اگر ان سے فائدہ ہی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اور ہر طرح کا فائدہ، یہاں کا فائدہ بھی اور وہاں کا فائدہ بھی، پوری زندگی جتنی تمہاری لمبی ہے، اتنی سی زندگی کی بات نہیں ہے، جتنی زندگی کو سامنے رکھ کے چل رہے ہو اتنی زندگی کی بات نہیں ہے۔ یہ اور انتہائی نادانی کی بات ہے کہ آدمی صرف یہاں کی زندگی کو سامنے رکھ کے چلے، بالکل غلط۔ دیکھو، اصل مسئلہ مستقبل کا ہوتا ہے۔ سارے جتنے بھی ہیں، جو بھی سمجھدار آدمی ہوتا ہے، جس کے سر میں بھیجا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ نے صحیح کوئی فکر دی ہوئی ہوتی ہے، سوچ دی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مستقبل کی فکر کرو، مستقبل کی فکر کرو، حال تو جیسا کیسا گزر جائے گا، مستقبل کی فکر ہو، بچوں کے مستقبل کی فکر، چھوٹوں کے مستقبل کی فکر، جتنے بھی سمجھدار ہوتے ہیں لوگ، اپنے بھی مستقبل کی فکر، دوسروں کے بھی مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ اور مستقبل بھی اصل میں کوئی زمانہ ہے، حال تو کوئی زمانہ نہیں ہے۔ حال جو ہے، یہ بیچارہ تو ایسا بے حال ہے، حال جو ہے ایک ہا ہے، ایک الف ہے اور ایک لام ہے، بس حال کہا اور حال ختم، اتنا ہی ہے نا حال، اس سے آگے مستقبل ہے، اتنا ہی ہے ہمارا موت تک کا وقت، اور اصل زندگی تو آگے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی، اربوں نہیں کھربوں سال، اور سال بھی وہ اللہ جل جلالہ کے شایان شان، یہاں والے سال نہیں چھوٹے چھوٹے جو 12 مہینے میں نکل جاتے ہیں، وہاں کے سال اللہ کے شایان شان ہوں گے، اور وہاں کے دن بھی اللہ کے شایان شان ہوں گے، وہاں کی ہر چیز اللہ کے شایان شان ہوں گے، ہم خود بھی اللہ کے شایان شان ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آدمی خود جو ہے وہ بھی اللہ کے شایان شان ہوگا، یہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اس کی نگاہیں بھی اللہ کے شایان شان ہوں گی، اس کی دماغی صلاحیتیں بھی اللہ جل جلالہ کے شایان شان ہوں گی، اس کے اندر کی طاقتیں یہ بھی اللہ کے شایان شان ہوں گے، ہر طرح کی طاقتیں، ایک قدم یہاں رکھے گا اور دوسرا قدم حضور کے گھر رکھے گا، اتنی لمبی طاقتیں ہوں گی، جہاں پہنچنا چاہے گا وہ بالکل کن فیکونی بن جائے گا، جہاں چاہے گا جو چاہے گا ہوگا، اور بالکل بلا تاخیر ہوگا، بالکل بلا تاخیر ہوگا۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ کہ جو پوری زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، جو کھربوں سال ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کھرب ورب کچھ نہیں، تعداد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ 12 ایک جگہ پر ختم ہو جاتی ہے تعداد۔
نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اللہ نے ہمیں دی ہے. کسی مخلوق کی نہ ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. بھائی ایک اللہ ہے اور ایک بندہ ہے، یہ نہ ختم ہونے والے. وہ ایک روایت موجود ہے کہ جس وقت تمام انسان ختم ہو جائیں گے سورہ اسرافیل کے بعد، اور تمام انسان نہیں، جتنے ذی روح ہوں گے سارے ہی ختم ہو جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اور ذی روح بھی نہیں، وہ کوئی وجود میں رہنے والی چیزیں وہ بھی ساری ختم ہو جائیں گی. تو اللہ جل جلالہ اسرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ بتا کہ باقی کون کون ہے. تو وہ جواب میں کہیں گے کہ الہی باقی ہیں ایک تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے، اور ایک ہیں ہم چار، یعنی عزرائیل، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل. یہ ہم چار بڑے فرشتے ہیں، یہ ہم موجود ہیں. اور عرش کو اٹھانے والے یہ بڑے فرشتے موجود ہیں، اور آپ ہیں. تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے اچھا جاؤ ان تینوں ساتھیوں کو جو فرشتے ہیں نا تمہارے بڑے، جبریل اور میکائیل، اسرافیل، ان تینوں کی روح قبض کر لو، اور جتنے عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کی بھی روح قبض کر لو. ان کا بھی انتقال ہو جائے گا. ان کے انتقال کے بعد اللہ جل جلالہ پھر پوچھیں گے کہ اسرائیل اب کون کون باقی نکال. اللہ تو باقی ہے اور میں باقی، صرف دو باقی رہے، باقی کچھ نہیں ہے کہیں. تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ تو بھی چلا جا، اور وہ اسی وقت اس کا انتقال ہو جائے گا کہ تو بھی مر جا، وہ بھی مر گیا. اب کون باقی ہے؟ صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ باقی، کوئی باقی نہیں ہے مخلوق. عرض کر رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی مخلوق بھی باقی نہیں رہے گی. اس مخلوق میں سے یہ جانور جو ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کو اللہ جل جلالہ دوبارہ پیدا فرمائیں گے. انسانوں کو بھی دوبارہ پیدا فرمائیں گے اور حیوانوں کو بھی پیدا فرمائیں گے. یہ آسمان، زمین، سورج، ستارے، فرشتے، پہاڑ، پانی سارا ختم ہو، کوئی چیز باقی رہنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کی ہے. یہ سب ختم ہو جائیں گے. اب نئے سرے سے جو پیدا ہوں گے، انسان پیدا ہوں گے اور حیوان پیدا ہوں گے. حیوانوں کو اللہ جل جلالہ پیدا کر کے جس حیوان نے دوسرے حیوان کو کوئی اذیت پہنچائی ہوگی، جس طاقتور جانور نے ضعیف کو کوئی نقصان پہنچایا ہوگا، تکلیف پہنچائی ہوگی، اس کا بدلہ دیا جائے گا، عدل کیا جائے گا. اور بدلہ دلوا کے جب ان کا عدلہ بدلہ سب کا ہو جائے گا جانوروں کا، تو اللہ جل جلالہ حکم دیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، سارے کے سارے مٹی ہو جائیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اب انسان باقی ہے، یہ باقی رہنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہ ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کا حساب کتاب ہوگا. اس کو بھی اسی طرح جیسے جس نے کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، اللہ کے حق ضائع کیے ہوں گے، بندوں کے حق ضائع کیے ہوں گے، اس کا حساب کتاب ہوگا. اسی حساب کتاب کے مطابق اللہ جل جلالہ کا عدل ہوگا اور عفو ہوگا، دونوں کام چلیں گے. ایک حلقہ جنت میں جائے گا سیدھا براہ راست، ایک حلقہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا، ایک حلقہ براہ راست جہنم میں جائے گا، ایک حلقہ وہ ہوگا جو پرسرات سے گرے گا. لیکن ہے انسان باقی رہنے کے لیے، یہ ختم ہونے کے لیے نہیں ہے. ادھر جنت میں رہے گا زندہ یا جہنم میں رہے گا زندہ، لیکن ہے زندہ رہنے کے لیے. یہ بڑی جاندار چیز ہے، یہی اصل چیز ہے. انسان اسی کے لیے کل عالم پیدا کیا ہے، اور اگلی دنیا ساری بھی اسی کے لیے ہے.
جنت بھی اسی کے لیے ہے، وہاں کی راحتیں بھی اسی کے لیے ہیں، وہاں کے املاک بھی اسی کے لیے، وہاں کی عزتیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مستقبل کو سامنے رکھ کے چلنا ہے۔ اگر آدمی اپنا یقین درست کر لے اور اپنے اعمال درست کر لے تو یہاں کی چیزوں سے بھی نفع حاصل کرے گا اس حال میں تھوڑا سا وقت جو ہے، اور یہاں کی چیزیں اصل نہیں ہیں، بلکہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ بنا ہوا ہے اس بنے ہوئے سے نفع ہی نفع آدمی حاصل کرے، وہ یہاں کی چیزیں بھی ہیں اور جنت بھی ہے اور جنت الفردوس بھی ہے۔ وہاں کی چیزوں سے بھی نفع ہوئی حاصل کریں گے جن کا یقین صحیح ہوگا، اعمال صحیح ہوگا۔ بالکل سیدھا سیدھا مختصر سا راستہ ہے۔ اب اس کو سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے، کائنات میں آرام کی، عزت کی، راحت کی، غلبہ کی، قوت کی، محبوبیت کی، مرجعیت کی زندگی گزارنے کے لیے صرف دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو اپنا یقین درست کرنا، سب سے پہلے اپنا یقین درست کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال درست کرنا۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ اس لیے کہ جب تک آدمی کا یقین درست نہیں ہوتا اتنے تک آدمی کے اعمال بالکل درست نہیں ہوتے، اعمال درست نہیں ہوتے، اعمال کرتا ہی نہیں، آدمی کو ذوق ہی پیدا نہیں ہوتا، شوق ہی پیدا نہیں ہوتا اعمال کا جب ایمان نہیں ہوتا۔ ہاں جب ایمان آ جاتا ہے تو تمام اعمال کا شوق بھی ہوتا ہے اور اعمال درست بھی ہوتے ہیں اور اعمال قبول بھی ہوتے ہیں۔ اعمال کے مطابق زندگی گزارنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہر خیر کی طرف آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے، ہر شر سے پیچھے ہٹنا آسان ہوتا ہے، ہر نیکی کی طرف بڑھنا آسان، ہر بدی سے پیچھے ہٹنا آسان۔ جیسے آدمی کے اندر صحت ہوتی ہے، صحت ہو تو آدمی آگے بڑھنا چاہے آگے بڑھ سکتا ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہو تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایمان آتا ہے تو اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی کسی کو بھی، نہ خود ایمان والے کو نظر آتی ہے نہ کسی اور کو نظر آتی ہے، جیسے صحت نظر نہیں آتی لیکن اندر ہوتی ہے۔ جب وہ صحت ایمانی اندر آ جاتی ہے تو ہر خیر کی طرف آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے اور ہر غلط سے پیچھے، ہر بدی سے پیچھے ہٹنا آسان ہوتا ہے۔ شراب چھوڑنی اسے چھوڑ دے، سود چھوڑنا اسے چھوڑ دے، جو چھوڑنے کی چیزیں ہوں گی وہ چھوڑنی آسان ہو جائے۔ اسی بنا پر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں سب سے پہلے ایمان سکھایا اور اس پر 13 سال لگائے۔ صرف ایمان اور اس کی دعوت، صرف ایمان اور اس کی دعوت اور اس کے متعلقہ اخلاق، انہی کو سیکھا گیا۔ جب ایمان آ گیا کہ جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ صرف اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ جل جلالہ ہر چیز میں نفع رکھ دیں اس کی صورت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، وہ بھی ایمان۔ یہ یقین پیدا ہو گیا۔ اب جب اللہ کے رسول نے کہا کہ نکلو گھر سے اور اپنی سب چیزوں کو چھوڑو، گھر بھی چھوڑو، بھی بچوں کو بھی چھوڑو، زراعت کو بھی چھوڑو، تجارت کو بھی چھوڑو، راحت کو بھی چھوڑو، آرام کو بھی چھوڑو اور نکلو۔ کہاں جائیں گے مجھے معلوم نہیں، کہاں جاؤ گے؟ یہاں سے نکلو، حکم یہ ہے کہ یہاں سے نکلو، اپنا سب کچھ چھوڑو۔ یہ امت ایمان والی تھی، سب کچھ چھوڑ دی۔ بیوی بچوں کو چھوڑیں گے یہ فساد پیدا ہو جائے گا، نہیں فساد پیدا نہیں ہوگا، اللہ کے لیے چھوڑیں گے، اس کے اندر نفع ہی نفع ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ دکان کو چھوڑیں گے فائدہ ہی ہوگا، مکے جیسے وطن کو چھوڑیں گے فائدہ ہی ہوگا۔ جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہر مخلوق سے فائدہ ہی پہنچے، ہر مخلوق سے ہر حال میں فائدہ پہنچے، اس کی بنیاد ہے محمد الرسول اللہ۔
جب حضور کی بات مان کر تم کوئی عمل کرو گے اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھائی ان بچوں کا کیا ہوگا؟ کہنے لگے ان کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم مطابق چل رہے ہیں، اور فائدہ ان کا یہ ہوگا کہ اب تو انہیں میں پال رہا ہوں، جب میں اللہ کے حکم کی وجہ سے نکل کے جا رہا ہوں تو پھر انہیں اللہ پالے گا۔ تو کیا فائدے میں رہیں گے یا نقصان میں؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ہجرت کی رات جب حضور نے فرمایا کہ چلو چلو، تو انہوں نے عرض کی نا، حضور نے ارشاد یوں فرمایا کہ مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور میں آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں۔ خوش ہو گئے اور ارشاد فرمایا، عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، میں نے 2 اونٹنیاں پال رکھی ہیں اسی نیت سے کہ جب اللہ حکم دیں گے تو اللہ کرے گا کہ میرا نصیبہ بھی جا کے میں بھی ساتھ ہوں گا، 1 اونٹنی میری، 1 اونٹنی آپ۔ 2 اونٹنیاں میں نے پہلے ہی پال رکھی، بہت شاندار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، ہجرت کروں اپنے مال کے ساتھ، کسی کے مال کے ساتھ نہیں۔ بڑا فرق پڑتا ہے اس سے، بڑا فرق پڑتا ہے اس سے، کسی کے مال سے ہجرت کرنا نہیں، اپنے مال سے ہجرت کرنا۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مال سے ہجرت کروں۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بہت اچھا، آپ اپنے مال سے ہجرت کریں، وہ اونٹنی جو ہے بجائے میرا ہدیہ قبول کرنے کے آپ قرضہ لے لیں مجھ سے، آپ کی اپنی ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا بہت اچھی صورت ہے، قرضہ ہو گیا، میں انشاءاللہ ادا کر دوں، اپنے مال سے ہجرت ہو گئی۔ قرضہ لے لیا، دونوں اونٹنیاں بن گئیں۔ اب جس وقت نکلنے لگے تو حضرت، جس بات پہ مجھے قصہ یاد آیا تھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اپنے گھر میں جتنا مال رکھا ہوا تھا سارا کا سارا ساتھ لے لیا۔ مال جتنا رکھا ہوا تھا یہ سارے کا سارا ساتھ لے لیا اور لے کر چلے گئے۔ یہ بات ابو بکر نے اعلان نہیں کیا کہ میں سارا مال لے کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ تو جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، قرآن کی گواہیاں ہیں ان کے حق میں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور جب آدمی اللہ کے لیے کیا کرتا ہے تو اس کو ظاہر نہیں کیا کرتا کسی مخلوق پر، اور نہ چاہتا ہے کہ یہ مخلوق پہ ظاہر ہو۔ وہ تو یوں ہوا کہ دوسرے دن صبح کو، یہ تو رات کو نکل گئے، دوسرے دن صبح کو حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لائے، بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے حضرت صدیق اکبر کے والد۔ یہ جب گھر میں داخل ہوئے، باہر سے آ کے دستک دی، گھر میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی حضرت اسماء کہتی ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں آگے بڑی دادا جان سے سلام کرنے کے لیے، تو دادا جان نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اسماء، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیق تمہیں جان اور مال دونوں سے فتنے میں ڈال گیا، خود بھی گیا اور مال بھی لے گیا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں، یہ ماں تھوڑی سی عمر کی بچی ہیں، بالغ بھی نہیں ہے، نابالغ بچی، نابالغہ بچی کا یہ شعور ہے کہ کہتی ہیں کہ میں نے عیسیٰ ابن بدایہ نے نقل کیا ہے واقعہ کہ میں نے دادا جان کا ہاتھ پکڑ لیا اور
یوں کیسے جیسے کوئی چیز یا راستے سے ہٹانے کے لیے ہوتا ہے حصہ. میں ذرا دادا جان کے آگے آگے چلی ہاتھ پکڑ کے، اور اپنے سر میرے ایک جگہ پر بہت خوبصورت قسم کے پتھر چن کے رکھے ہوئے تھے. میں نے ڈھیری لگائی ہوئی تھی، پتلے پتلے گول گول خوبصورت پتھر جو ہیں کھیلنے کے لیے بچیوں کا، وہ پتھر میں نے ایک جگہ پر اکٹھے کر رکھے تھے. ڈھیری لگی ہوئی تھی. اس ڈھیری پر میں نے اب دادا جان کو ساتھ لیے ڈھیری کی جب قریب گئی تو میں نے اپنا دوپٹہ اس پر پھینک دیا ڈھیری پر. اور دادا جان چونکہ نابینا تھے تو اپنے دوپٹے کے اوپر ہاتھ رکھوا کے میں نے کہا سب کچھ رکھا ہوا ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے. میرے دل میں تو یہی تھا کہ پتھر رکھے ہوئے ہیں اور پیسہ بھی پتھر ہی ہے، اس میں کیا رکھا ہے. تو میں نے کہا سب کچھ رکھا ہوا، اور واقعی دادا جان نے ذرا سا ہاتھ مارا تو میں کہا ہاں خیر مال سے فتنے میں یہ بال رکھا ہوا ہے. خود چلا گیا، مال تو ہے ہی. دادا جان کو اطمینان ہو گیا. ابھی مسلمان ہوئے نہیں تھے، مسلمان بعد میں ہوئے. عرض کر رہا تھا کہ یہاں سے آ کے ظاہر ہوئی بات کہ ابوبکر سارا مال لے کے گئے تھے اور اس طرح سے لے کے چلے گئے تھے کہ گھر خالی تھا. عائشہ جیسی بچیاں یہاں موجود تھیں، اہلیہ موجود ہیں، بچے موجود ہیں، ابا موجود ہیں. ان سب کو جب چھوڑ کے جا رہے تھے، اگر کسی نے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہوتا مسلمانوں میں سے کہ جناب آپ جا رہے ہیں اور سارا مال بھی لے جا رہے ہیں، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ حقوق اللباد، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ بیوی کا کیا ہوگا؟ ان کا حق ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو میری رائے یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کسی نے سوال کیا ہوتا تو جواب میں وہ یہی کہتے کہ میرے ان بچوں کا وہی ہوگا جو اسی مکے میں ابراہیم کے بچوں کا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے بچوں کا ہوا تھا. جب تک ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابا پالنے والے ہیں. جب ابا اللہ کے حکم سے نکل چلے گئے تو پالنے والا کون؟ اللہ پالنے والے ہیں. تو ابا اچھا پالتا ہے یا اللہ اچھے پالتے ہیں؟ اور درمیان میں جب واسطہ اٹھتا ہے تو پھر اللہ اپنی خاص قسم کی تربیتیں فرماتے ہیں. وہ خاص تربیتوں میں اسی بنا پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہماری اماں جان، جب ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے چل دیے نا تو چونکہ جو کرتے رہتے تھے وہ واقف ہے. جب کوئی تبلیغ والا گھر سے نکلنے لگتا ہے تو ماں بیوی نہیں سمجھ جاتی کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں، خود بخود سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں. جا رہے ہیں 2.5 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں یا 8 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں یا گشت کے لیے جا رہے ہیں یا چلے کے لیے جا رہے ہیں یا 3 چلے کے لیے جا رہے ہیں، سال کے لیے جا رہے ہیں یا 6 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، ملک کے اندر جا رہے ہیں یا ملک سے باہر جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چلتا ہوا دیکھ کے حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ یہ تو جا رہے ہیں. تو انہوں نے ذرا تیز قدم اٹھا کے کندھے پہ جا کے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ابراہیم کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا دین کی دعوت کے لیے جا رہا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جانے کا اللہ کا حکم ہے. انہوں نے کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو اور جاؤ. پہلے ساتھ ساتھ لیے پھر رہے تھے، حضرت ہاجرہ کو شام میں بھی ساتھ رہے، مصر سے ساتھ چل رہی تھی. یہاں آ کے چھوڑ کے جانے کا حکم ہے. اتنا سن کے کہ اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ کے جانے کا، حضرت ہاجرہ اسلام والی ہیں، ایمان والی ہیں. اس بنا پر وہ اندر کا ایمان تو ہر جگہ پر ظاہر ہوتا ہے، ہر قدم پر ظاہر ہوتا ہے، ہر حرکت پر ظاہر ہوتا ہے. وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اطمینان کے ساتھ. اور جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم ہے میں یہاں چھوڑ کے جانے کا تو بالکل اعلان کیا باقاعدہ حضرت ہاجرہ نے
کہ اذن لا یضیع، آپ جائیں فی امان اللہ، اذن لا یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ جب اللہ نے ہمیں چھوڑ کے جانے کا حکم دیا ہے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا ہر طرح سے، اندر کے اعتبار سے بھی، باہر کے اعتبار سے بھی، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے ہماری حفاظت ہوگی عز و جل۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے ایسی غیب سے تربیت فرمائی کہ جو تربیت کا انداز اس طرح ان کا ہوا جیسے ان کو پالا گیا، ایسا تو کوئی پلا نہیں ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ جس وقت میں سب سے پہلے یہ ایمان اندر داخل ہو گیا مکے والوں کے، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ نکلو، ہجرت حبشہ والے نکل کے حبشہ چلے گئے، پھر ہجرت کا حکم ملا، جو کبھی 10 گئے، کبھی 20 گئے، کبھی 8 گئے، کبھی 2 گئے، کبھی 8 6 گئے، اس طرح جاتے رہے یہاں تک کہ صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے۔ اپنا سب کچھ چھوڑا، اور سب کو چھوڑنے میں نفع ہی نفع کا یقین ہے، اور نفع ہی نفع حاصل ہوا، ہر چیز میں نفع ہے، ہر چیز کا فائدہ متعین ہے، اس لیے کہ نبی کے یقین پر ہے، نبی کے اعمال پر ہے، ہمارا کام صرف اتنا ہے، ہر چیز میں نفع ہوگا، یہاں تک کہ نقصان میں بھی نفع ہوگا، بیماری میں بھی نفع ہوگا، اور یہاں تک کہ جان دینے میں بھی نفع ہوگا، جان دینے میں نفع یقیناً۔ وہ صحابی جو گئے حضور کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور اس کو غصہ آیا، اس نے نیزہ مارا، سیدھا سینے دل میں لگا، اور صحابی چت گرا، اور گرتے ہوئے کہا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ساری کابینہ بیٹھی ہوئی پریشان ہو گئی، اور انہوں نے پوچھا ان کے ساتھیوں سے، صحابہ سے، کہ یہ کیسے کامیاب ہو گئے؟ تو مر گیا، ناکام ہو گیا، اس کا سب کچھ چھوٹ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری کامیابی یہی ہے کہ نبی کی بات پہنچا کے اپنی جان دے دیں، اسی میں کامیابی ہے۔ اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ تمہیں ظاہری طور پر بیچارہ شہید جو ہے تڑپتا ہوا نظر آتا ہے، اور اتنے زخم ہیں اسے، اور مختلف قسم کے، شدید قسم کے، زہریلی قسم کی زہر سے بجھے ہوئے بھالوں کے زخم ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ تڑپ رہا ہے اور انتہائی اذیت اور تکلیف میں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شہید کو اپنے زخموں سے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی، اور جان نکلنے میں جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کے جسنے پر خراش سی ہوتی ہے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی، بلا تکلیف کے جنت میں۔ اور جس وقت اس کی جان نکلتی ہے شہید کی، تو اس کی روح کو لینے کے لیے اللہ کے فرشتے اور جنت کی مخلوق جو اللہ نے اس کے لیے پیدا کر رکھی ہے، وہ ساری اس کے لیے آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں شہید جو ہے، ایک آدمی شہید ہوا، اور شہید ہوتے ہی حضور نے اس کی طرف نگاہ ڈالی، اور نگاہ ڈالنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ شہید معلوم ہوتا ہے روزے دار تھا۔ پوچھا کہ یہ روزے دار تھا، تو ساتھیوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ روزے دار تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ روزے کے متعلق کیوں پوچھا؟ فرمایا کہ میں اس واسطے کر کے کہ اس کے شہید ہوتے ہی اللہ کی مخلوق جو جنت سے اس کو لینے کے لیے آئی ہے، ان کے ہاتھوں میں شاندار قسم کے پینے کی چیزیں تھی، شربت تھے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ روزے کی حالت میں پیاسا تھا، شہید ہوا ہے، اس واسطے یہیں سے کھلانا پلانا شروع کیا ہے۔ اور بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ باقی تو جتنے اعمال کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے اپنے وقت پر، جب حساب کتاب ہوگا اور جنت میں جا کے میدان معاشر میں جا کے اللہ کا فیصلہ ہوگا، اس وقت جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو اللہ کے لیے جان دینے والا ہے، شہادت حاصل کرنے والا ہے، مرنے والا ہے، جان دینے والا ہے میدان میں، اس کا جس وقت میں
انتقال ہوتا ہے، انتقال ہوتے ہی ساری جنت اس کے حوالے کر دی جاتی ہے، اسی وقت جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے اس کا، اور اس کو ایک نہایت شاندار سواری مل جاتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا ہوائی جہاز، جہاں جی چاہے ساری جنت میں پھرو، اور کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی حضور کی جنت میں، کبھی ابوبکر کی جنت میں، کبھی عمر کی، سارا شہید کے حوالے ہے، سارا ملک، ساری خدا کی جنت، ساری خدا کی خدائی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی جس حال میں بھی ہے، ہر چیز میں کامیابی ہی کامیابی، فائدہ ہی فائدہ، نفع ہی نفع، شرط یہ ہے کہ ایمان پر آ جائے، اعمال صالحہ پر آ جائے۔ یہ تو ہے پہلی بنیاد کہ آدمی کے لیے ہر چیز میں نفع اسی وقت میں ہوگا جس وقت اس کا لا الہ الا اللہ بھی صحیح ہو جائے اور محمد الرسول اللہ بھی صحیح ہو جائے۔ اب اس کی ذرا سی تفصیل کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان تو اندر کے یقین کا نام ہے۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے، اگر یہی یقین جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اکیلے خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین، کسی مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین پہلے ہے، بقول مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ دیکھو جیسے مرے ہوئے سانپ سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہے، اسی طرح ساری مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ سمجھے؟ جیسے مرے ہوئے سانپ سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی ایٹم سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی اسلحہ سے کچھ نہیں ہوتا، ایسا ہی پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی بڑے چھوٹے سے کچھ نہیں ہوتا، چونٹی سے لے کے جبریل علیہ السلام تک صرف جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا۔ اس کا نام ایمان ہے، دل کا یقین۔ اگر دل میں یہ یقین نہیں ہے، اگر دل میں یہ یقین نہیں ہے اور آدمی اس یقین کو زبان پر سے کہہ رہا ہے تو اس کا نام نفاق ہے، اسی کا نام نفاق ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ صحابہ یہی کہتے، صحابہ کے یہاں اس کی تعریف یہی تھی۔ اگر دل میں یقین نہیں ہے اور زبان پر ہے، اس کا نام نفاق ہے، اور اگر دل میں بھی نہیں ہے اور زبان پر بھی یقین نہیں ہے تو اس کا نام کفر ہے۔ زبان پر بھی یہ یقین نہیں ہے اور دل میں بھی نہیں، اس کا نام کفر ہے۔ اس بنا پر کفر سے بھی نکلنا ہے اور نفاق سے بھی نکلنا ہے۔ دل میں یقین جب تک نہیں بیٹھتا ہے اتنے تک ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ زبان سے کہنا اچھی بات ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ زبان پر ہے، اس لیے کہ جو یہاں تک پہنچ گیا ہے یہاں تک بھی پہنچ جائے گا، اس توقع پر ہے۔ یہ نہیں کہ ہو گیا کام، ارے بھائی نہیں، یہ زبان تک اگر روٹی پہنچ جائے تو پیٹ بھر جاتا ہے، بھائی اندر جائے گا تو جب ہی کام بنے گا۔ یہ زبان پر جو کلمہ ہے نا، ایسا ہی ہے جیسے زبان پر روٹی رکھی ہوئی ہو، اب اگر اس کو چبائے گا اور اندر جائے گی تو پیٹ بھرے گا، اور اگر اندر نہیں جائے گا تو پیٹ نہیں بھرے گا۔ اسی طرح اگر زبان پر کلمہ ہے اور دل تک نہیں پہنچا ہے تو کام نہیں چلے گا، اس کو دل تک پہنچانا ہے۔ دل کے یقین کا نام ایمان ہے۔ اور اس کی مثال یوں سمجھو، ایمان کی بھی اور اعمال کی بھی، یہ زبان سے کہنے کی اور تقریریں کرنے کی اور سننے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اپنے اپنے ٹھکانے پر جب یہ آتی ہیں تو جب ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کا۔ جیسے 303 کی گولی ہے نا بھائی، 303 کی گولی اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں ہو اور وہ زور سے مارے مرغی کو تو شاید مرغی بھی نہ مرے۔ 303 کی گولی ہاتھ میں ہے اور یوں کر کے ماری تو مرغی بھی نہیں مرے گی اسے، ہو سکتا ہے کہیں سرور پہ لگ جائے تو مر بھی جائے، لیکن عام طور پر مرغی بھی نہیں مرے گی۔ اور وہی 303 کی گولی جو ہے
اگر اس کو بندوق میں رکھ کر 303 کی بندوق جو ہوتی ہے اس میں رکھ کر اس گولی کو چلایا جائے تو شیر بھی مر جاتے، اس لیے کہ وہ گولی کی جگہ جو ہے وہاں سے چلی ہے، اپنی جگہ پر پہنچ گئی ہے۔ جب اپنی جگہ پر پہنچتی ہے گولی تو پھر اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان کی طاقت اس وقت میں ظاہر ہوگی جب دل میں بیٹھ جائے گا، یہاں جب پہنچ جائے گا تو پھر اس یقین کی اور ایمان کی طاقت ظاہر ہوتی ہے، اور اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ کی قسم کائنات کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اس پر بھی ایمان ہی غالب آئے گا۔ ہر زمانے میں غالب آیا اور آخر میں بھی یہ ہمارے زمانے میں بھی غالب آئے گا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے کے گئے ہیں، یہ جو طاقتیں ہیں نا ظاہری، یہ کبھی روم کی صورت میں، کبھی فارس کی صورت میں، کبھی انگریز کی صورت میں، کبھی امریکہ کی صورت میں، کبھی روس کی صورت، یہ جتنی طاقتیں دنیا میں آ رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلی سے بڑھ کر ہے اور یہ اس سے بڑھ کر ہے اور یہ اس سے بڑھ کر طاقت ہے، ان کا آخری درجہ جو ہے نا وہ دجال ہے۔ ان کا آخری درجہ ان طاقتوں کا دجال ہے، وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس وقت میں جو کہے گا اسی وقت میں وہ ہو جائے گا، اسی وقت میں وہ ہونے لگے گا۔ مادی طاقتیں اور استدراج کی طاقتوں کا منتہا دجال ہے۔ حاکم کو محکوم بنا دینا، سرسبز علاقے کو ویران کر دینا، یہ فوری طور پر دجال کے دور میں ہوگا۔ کہے گا کہ دیکھو نہایت سرسبز و شاداب ملک ہے، اس ملک کے لوگوں میں ملک میں پہنچ گیا اور یہ کہا کہ دیکھو مجھ پر ایمان لے آؤ، میں خدا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے، تو کہتا ہے کہ دیکھو میں ابھی یہ ساری شادابی جتنی ہے قحط سے تبدیل ہو جائے گی، اور باقی قحط سے تبدیل ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا، پریشان ہو جائیں گے لوگ، ایمان لے آئیں۔ مادی طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت دجال۔ اس دجال پہ غالب کون آئے گا؟ ایمانی غالب آئے گا۔ یہ پہنچے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، دنیا کا کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جو سب سے بڑا فتنہ دجال ہے، حضور کا ارشاد ہے۔ اور یہ دجال مدینہ میں اور مکہ یہ دو شہر ہیں جن میں داخل نہیں ہوگا، باقی ہر جگہ پر پہنچے گا، ان شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ ان دو شہروں کو اس عظیم فتنے سے محفوظ فرمائے گی۔ یہ ایسے مبارک اور پاکیزہ شہر ہیں یہ دونوں۔ لیکن اتنی بات ہے کہ جو لوگ اسی دجالی یقین والے ہوں گے وہ مدینے سے اور مکے سے نکل کر اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ بھائی یہ الگ صورت ہے۔ جو مادی یقین مال پر یقین رکھنے والے اور مادی چیزوں پر یقین اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے وہ نکل کر باہر پہنچ جائیں گے۔ اسی دوران میں ایک ایمان والے کو دجال پکڑ لے گا اور اس سے کہے گا کہ دیکھو مجھ پر ایمان لے آؤ ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو وہ کہے گا کہ قتل کر دو، مجھے یہ یقین ہے تو شکل سے نظر آ رہا ہے کہ تو دجال ہے، جو علامتیں حضور نے بتائی ہیں وہ تیرے اندر موجود ہیں، تو دجال ہے، مجھے اپنے نبی کی بات پر یقین ایمان ہے، تو دجال ہے، میں تجھ پر ایمان نہیں لا سکتا۔ تو دجال کو غصہ آئے گا اور اس غصے میں اس کے دو ٹکڑے کر کے ختم کر دے گا اسے۔ مر جانے کے بعد دجال اپنے لوگوں کو اور وہاں کے لوگوں کو اس کے درمیان میں دو ٹکڑوں کے چل کے دکھلائے گا فخر کے ساتھ کہ دیکھو میں نے قتل کر دیا ہے۔ یہ بہت کہتا تھا کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، اپنے نبی کی بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ دجال اس آدمی سے کہے گا کہ زندہ ہو جا، اور اس کے کہنے پر پھر زندہ ہو جائے گا۔
جب یہ آدمی زندہ ہو جائے گا تو اس کو یہ کہے گا کہ دیکھ یہ تیرے آدمی سارے گواہ ہیں تیرے ملنے والے کہ میں نے تجھے قتل کیا اور دوبارہ زندہ کیا، اب تو مجھ پر ایمان لیا۔ کہنے لگے اب تو بالکل یقین ہو گیا مجھے کہ میرے نبی کی بات آتا ہے، اب تو آنکھوں دیکھی بات ہو گئی۔ حضور نے یہی کہا ہے کہ یہ قتل کرے گا اور پھر زندہ ہو جائے گا وہ ایمان والا۔ اب تو میرا دل جو ہے وہ اپنے یقین کے اعتبار سے اپنے بالکل آخری درجوں پر پہنچ گیا ہے، اور اس یقین کے بعد، اس ایمانی قوت کے مظاہرے کے بعد اس دجال کی ساری طاقتیں اللہ سلب فرما لے گا، کوئی طاقت اس کے اندر باقی نہیں رہے گی، اور پھر وہ کسی کے اسی امت کے لوگوں میں کے افراد میں سے کسی کی سانس کے ساتھ ہی قتل ہو جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے، اور ختم ہو جائے گی دجالی طاقت۔ وہ اس فتنے کو ختم کرنے کا سامان کیا بنا؟ ایمان۔ ایمانی طاقت اتنی عظیم ہے کہ وہ دجال کو بھی ختم کرنے کا سامان ہے۔ یہ باقی طاقتیں تو معمولی قسم کی کوئی لمبی طاقتیں نہیں ہیں، ہر طاقت پر غالب آنے والی طاقت ایمان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ یہاں اپنی جگہ پر آئے، اس سے پہلے ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ذرا سا سمجھانے کے لیے اور بات عرض کر دوں کہ دیکھو، ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے اور اس کی ظاہری صورت ہوتی ہے، صورت کبھی حقیقت پہ غالب نہیں آیا کرتی دوستو۔ ایمان کی رہ گئی ہے صورت، صاف لفظوں میں عرض کروں، ایمان کی صورت باقی رہ گئی اور نام اور رسم باقی رہ گئی، اور یہ مادہ جتنا بھی ہے، مال و دولت وغیرہ، یہ ساری حقیقت ہے، واقعہ ہے، موجود ہے سامنے۔ اس بنا پر یہ حقیقت جو ہے چاہے چھوٹی سی ہے، بے قوت ہے، لیکن یہ ایمان پہ غالب آئی ہوئی آج کل۔ حقیقت چاہے چھوٹی سی بھی ہو، وہ بڑی سی بڑی صورت پہ غالب آیا کرتی ہے، غالب آ جاتی ہے۔ دنیا کا دستور یہی ہے۔ بدقسمتی سے نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کے گھروں میں اور شریفہ انسانوں کے گھروں میں، لیکن ہے، گھروں کے اندر اتنے بڑے بڑے ہاتھی، اتنے بڑے بڑے شیر، اتنے بڑے بڑے کتے، یہ مسلمانوں کے گھروں کی زینت کے سامان ہے آج کل، جسے حضور نے سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے۔ اسی بدترین عمل کو غیروں اور نبی اور قرآن کے دشمنوں کی اطاعت میں وہ اختیار کیا ہوا، آخری درجے کی حماقت۔ گھر میں اتنا بڑا شیر رکھا ہوا، وہی پلاسٹک کے بن کے آ رہے ہیں، اتنا بڑا شیر رکھا ہوا، ایک نہیں 10 رکھے ہوئے ہیں۔ اگر رات کو کسی چوہے کو خیال آ جائے، چوہے کو نہیں، چوہیا چھوٹی تھی، اس کو کہیں خیال شریف میں اس کے آ جائے، اس شرارت چوہے کی فطرت ہے، اگر اس کو رات کو شرارت ہوئی، انشاءاللہ 10 کے 10 شیر غائب ہوں گے راتوں رات میں، سب کے کان کترے ہوئے ہوں گے صبح کو۔ ہے چوہیا، بالکل بے طاقت، لیکن حقیقت ہے۔ حقیقت شیر کی صورت پر بھی غالب آئے گی۔ یہ دنیا اس وقت حقیقت ہے اور ایمان اس وقت میں حقیقت نہیں بن رہا، نہ ہم اسے حقیقت بنانے کے لیے زور لگا رہے ہیں، نہ اسے سیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ اگر ایمان کی حقیقت وجود میں آ جائے تو اللہ کی قسم کوئی بھی اس کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ شیر کی صورت جو ہے، اس صورت کو تو چوہیا بھی قتل جائے گی، چوہیا بھی ٹکڑے ٹکڑے سوراخوں سوراخ کر ڈالے گی راتوں رات، لیکن اگر شیر آ جائے تو پوری کراچی نہیں رہ جائے گی، پوری کراچی سنبھل جائے گی کہ کیا ہوگا، کہاں جائیں۔ ہر آدمی اندر باہر نکلتے ہوئے ڈرے گا کہ شیر آیا ہوا شہر میں۔ ایمان اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر وہ آ جائے تو کائنات ڈرے گی اس ایمان سے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کو ایسا رعب عطا فرمایا ہے، وہ ایسی طاقت ہے کہ سب کو جھکنا ہوگا اس کے سامنے۔ جیسے روم و فارس کو اللہ نے جھکایا تھا، روس امریکہ بھی اس کے سامنے جھکے گا۔
کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر ایمان کی صورت کا نہیں، ایمان کی حقیقت کی بات ہے۔ وہی ایمان کی حقیقت جو ابو بکر کے دل کے اندر موجود تھی، جو عمر کے دل میں موجود تھی، جو عثمان کے دل میں موجود تھی، جو علی المرتضیٰ کے دل میں موجود تھی، اس حقیقت کو وجود میں لانے کی محنت، اسی کے لیے یہ محنت ہو رہی ہے، ایمان کی محنت۔ دوسری چیز ہے اعمال۔ اعمال کی بھی بالکل وہی کیفیت ہے۔ نماز کی صورت سے نہیں بنے گا کام، نماز کی حقیقت سے کام بنے گا۔ اخلاص کی صورت سے نہیں بنے گا، اخلاص کی حقیقت سے کام بنے گا۔ اخلاق کی صورت سے نہیں بنے گا، اخلاق کی حقیقت سے کام بنے گا، وہ تب کام صحیح ہوگا۔ یہ جتنے اعمال ہیں اس کی صورت سے نہیں بلکہ حقیقت تک یہ اپنے پہنچ جائیں تو پھر اللہ جل جلالہ ایسے آدمیوں کو جن کے اندر ایمان ہوگا، یقین صحیح ہو جن کا، جن کی نماز صحیح ہو، جن کے اخلاق صحیح ہو، جن کے اندر اخلاص ہو، اللہ کے لیے جن کو عمل کرنا آتا ہو۔ عمل جب تک اللہ کے لیے نہیں ہوتا، جب اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو اللہ کی طاقت ہوگی اس میں، جب ہمارا عمل ہوگا تو ہماری طاقت ہوگی، ہماری طاقت تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وقت میں عمل ہمارے ہو رہے ہیں اور کسی مخلوق کے لیے ہو رہے ہیں۔ جو مخلوق کے لیے عمل ہوتا ہے اس کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، اس سے تعفن تو پھیلتا ہے، طاقت نہیں ملتی ہے، اس سے پریشانی تو پیدا ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا ہے۔ جب کوئی عمل اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہوتی ہے، پھر وہ چھوٹا سا عمل بھی اتنی بڑی طاقت ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ جل جلالہ سے دلوانے والے بنتا ہے۔ اسی بنا پر حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے جو مانگو اللہ سے اللہ عطا فرما دے گا، بشرطے کہ وہ اللہ کے لیے ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان اور اعمال یہ جس وقت آدمی کے اندر پیدا ہو جائیں، سب سے پہلا کام کرنے کا یہی ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام وہی ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ سب کچھ آ گیا، ایمان سیکھ لیا، اخلاق سیکھ لیے، عبادت سیکھ لی، اللہ اخلاص سیکھ لیا، اللہ کی یاد سیکھ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر لیا، یہ سب حاصل ہو گیا۔ یہ سب حاصل ہو گیا تو کام پورا نہیں ہو گیا۔ ابھی تو تم مسلح ہوئے ہو، کسی کام کے بنے ہو، اس سے پہلے تو کسی کام کے تھے نہیں۔ اب وہ کام کرو جس کام کے لیے پیدا ہوئے۔ جیسے فوج ہوتی ہے نا، بھائی وردی پہنو، پریڈ کرو، اپنے اندر قوت جسمانی بھی پیدا کرو، اور یہ اسلحہ بھی سیکھو چلانا، اسلحہ بھی چلانا سیکھ لیا، اور نیچے سے اوپر تک وہ ہوائی جہاز اور سب کچھ اڑانا پڑھانا، اور اس کا جو ہے وہ جتنے نیا سے نیا اسلحہ ہے اس سارے کو چلانا، بٹھانا، اٹھانا، چلانا سب سیکھ لیا۔ بس سیکھنے کے بعد کام ختم ہو گیا؟ نہیں، سیکھنے کے بعد اب تم کام کے بنے، اب کام کرو۔ ایمان آ گیا، اخلاق آ گئے، عبادت آ گئی، معاملات صحیح ہوئے، اس کو سیکھنے پر وقت لگا، اور جس وقت میں اس کو سیکھ لیا ہے، اس کے سیکھتے سیکھتے بھی اور اس کے سیکھنے کے بعد ان کو سیکھنے کی غرض یہی ہے کہ تم نے اس ساری انسانیت کو اس ایمان پہ لانا ہے، اس عبادت پہ لانا ہے، ان اخلاق پہ لانا ہے، اس نبی کی معاشرت پہ لانا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہی سکھایا، اور جتنے سیکھنے والے تھے ان سب نے ان ساری دولتوں کو تقسیم کرنے کے لیے ملکوں میں پھرے، محلے میں پھرے، گھر میں محنت کی، محلے میں محنت کی، علاقے میں محنت کی، ملک میں محنت کی، دوسرے ملکوں میں محنت کی، اور تمام عالم کی فکر کی کہ تمام عالم تک یہ دولتیں، ایمان جو میرے اندر آیا ہے یہ سارے عالم تک پہنچے، علم جو میرے اندر آیا ہے یہ عالم تک پہنچے، اللہ کی یاد جو میرے اندر آئی ہے یہ عالم تک پہنچے، اخلاق جو میرے اندر آئے ہیں اس پر پوری امت، پوری انسانیت آئے، اپنے بھی اس پر آئیں، غیر بھی اس پر آئیں، حاکم بھی اس پر آئیں، محکوم بھی اس پر آئیں، غریب بھی اس پر آئیں، امیر بھی اس پر آئیں، مرد بھی اس پر آئیں، عورتیں بھی اس پر آئیں، جوان بھی اس پر آئیں، پڑھے لکھے بھی اس پر آئیں، ان پڑھ بھی اس پر آئیں، گورے بھی اس پہ آئیں، کالے بھی اس پہ آئیں،
اس کی محنت کرنے والا بن جائے، اس لیے کہ یہ محنت کرنا جیسے حضور کا مقصد حیات ہے، اسی طرح ہر امتی کا مقصد حیات یہی ہے۔ اور یہ مقصد حیات اس وقت تک پوری طرح آدمی نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر ایمان نہ ہو، اس کے اندر اخلاق نہ ہو، اس کے اندر عبادت نہ ہو، اس کے اندر علم نہ ہو۔ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر لو اور اس کو عالم تک پہنچاؤ، اور اپنے اندر لینے کا بھی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا اختیار کرنا ہوگا۔ ایمان کو جو سیکھنا ہوگا تو حضور کے طریقہ کے مطابق، جیسے حضور نے مکے میں چلتے پھرتے دعوت دیتے ہوئے ایمان سکھایا ہے، اسی طرح جو ایمان سیکھے گا اس کو حقیقت ایمان اور اسی طرح کا اصلی ایمان حاصل ہوگا، اسی کو اسی طرح کا علم حاصل ہوگا جو حضور کی دعوت کے انداز پر علم حاصل کرے گا، اسی انداز پر اللہ کی یاد کو حاصل کرے گا، اسی انداز پر حضور کے اخلاق کو حاصل کرے گا۔ اور جو ترکیبیں تم لڑاؤ گے اور اس کو سیکھنے کے لیے نئے نئے کھڑاب کھڑے کرو گے، ان سے کبھی یہ چیز حاصل نہیں ہوگی جو مکے والا ایمان تھا، جو مکے والے اخلاق تھے، جو مکے والی معاشرت تھی، جو مکے والی یاد تھی، جو مکے والا علم تھا، اس طرح سے ہی حاصل ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ایمان کی دعوت دو، اللہ ایمان نصیب فرمائے، ایمان قوی سے قوی تر ہوتا جائے۔ علم کی دعوت دو، اللہ جل جلالہ تمہیں علم عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی یاد کی دعوت دینے والے بنو، اللہ تمہیں یاد کی حقیقت نصیب فرمائیں گے۔ اخلاق کی دعوت تو اللہ تمہیں اخلاق نصیب فرمائیں گے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے لیے طریقہ اختیار کیا، اسی طریقہ پر کرنے سے اللہ جل جلالہ وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے جو اس وقت امت کو عطا فرمایا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر کی بات یاد کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ساتھ ساتھ دعوت کے لیے جن چیزوں کو برداشت کیا، کچھ کرنا پڑانا برداشت، ایک حضور کو نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ برداشت کیا، دعوت کے ذیل میں جو کچھ برداشت کرنا پڑا، بھوک صحیح ہے یا نہیں صحیح، گالیاں سنی ہے یا نہیں سنی، پتھر کھائے ہیں یا نہیں کھائے، گرمیاں صحیح ہیں یا نہیں صحیح، ملک سے بے ملک ہوئے ہیں یا نہیں، گھر سے بے گھر ہوئے ہیں یا نہیں، خون بہائے ہیں، جانیں دی ہیں، ہر طرح کی قربانیاں کی ہیں، خود تمام انبیاء علیہ السلام نے، خود سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% ساتھیوں نے وہ سب قربانیاں دی ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جب ان قربانیوں کے اندر سے ہم نکلیں گے، اپنے مال قربان کریں گے، اپنی جانیں قربان کریں گے، اپنی اولادیں قربان کریں گے، اپنے گھر وطن اور راحتیں قربان کریں گے، اور حضور کی دعوت کے ذیل میں ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اور ان کو عالم تک پہنچانے کے لیے محنتیں اور قربانیاں کریں گے، اللہ جل جلالہ کامیابیاں نصیب فرمائیں گے۔ جتنا جتنا ان مراحل سے گزرتے چلے جائیں گے، اللہ جل جلالہ مدد فرماتے چلے جائیں گے، اور وہ سارا کچھ ہونے لگے گا جس کا ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ پورے عالم میں پورے دین کو عام فرما دیں اور تام فرما دیں، اور اسلام کو غلبہ بھی نصیب فرمائیں، محبوبیت بھی نصیب فرمائیں، مرجعیت بھی نصیب فرمائیں، اور سارے کے سارے لوگ صحیح انداز کے ساتھ زندگیاں گزار، حاکم بھی صحیح چلیں، محکوم بھی صحیح چلیں، غریب بھی صحیح چلیں، امیر بھی صحیح چلیں، پڑھے لکھے بھی صحیح چلیں، ان پڑھ بھی صحیح چلیں، عورتیں بھی صحیح زندگی گزاریں، مرد بھی صحیح زندگی گزاریں۔ یہ پاکیزہ زندگی اور وہ مدینے والی زندگی اللہ جل جلالہ اسی وقت میں عطا فرمائیں گے جب مکے والی زندگی کو اختیار کر لیا جائے گا۔ ایک سیدھا سیدھا راستہ ہے اور بالکل آسان راستہ ہے۔ اس راستے کی محنت کرنے کے لیے اور اس راستے پر خود چلنے کے لیے اور پوری انسانیت کو چلانے کے لیے حوصلوں کے ساتھ اپنے وقت لگاؤ کہ ہم اتنا اتنا مال لگانے کو تیار ہیں اور اتنا اتنا وقت لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی قسم، انسانیت کے سب سے بڑے محسن وہی لوگ ہوں گے
جو اس وقت میں قربانیاں کر کے انسانیت کو صحیح راستے پر چلا کر انسانیت کے سکون کا سامان بنے، عزت کا سامان بنے، راحت کا سامان بنے، اس لیے کہ انسانیت دنیا میں کبھی اتنی پریشان نہیں ہوئی جتنی اس وقت میں پریشان ہے۔ اس پریشانی کو رفع کرنے کا سامان بنو۔ تھوڑی سی قربانیاں کرنے سے اللہ جل جلالہ ہماری پریشانیاں بھی دور فرمائیں گے اور کائنات کے رہنے والی ساری انسانیت بلکہ ساری مخلوق کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائیں گے۔ ہمت اور حوصلے کے ساتھ بتائیں کون کون لمبے لمبے اوقات کے لیے، ایک ایک سال کے لیے جو پرانے کام کرنے والے ہیں اور جو پرانے کام کرنے والے نہیں ہیں، نئے کام کرنے والے، وہ سال پرانے کام کرنے والے سال سال کے لیے، 8 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے ملک کے اندر پھرنے کے لیے، ملک سے باہر پھرنے کے لیے اپنے نام لکھوائیں، اور جتنے نئے لوگ ہیں وہ جلد از جلد کام کرنے والے بننے کے لیے 4 مہینوں کے لیے اور چلوں کے لیے اپنے نام لکھوائیں۔ بیٹھے رہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک بات سمجھانے کی کوشش کیے، اس کی عملی صورتیں اللہ پیدا فرمائیں، اس لیے کہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دوستو صرف سننے سے اور کہنے سے کام نہیں بنتا بلکہ کرنے سے کام بنے گا، اور کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اس وقت میں کوشش کرو اس بات کی، اٹھ کے جانے کی شکل بالکل اختیار نہ کریں، اس لیے کہ یہ صورت سے ہی نہیں بنتی بلکہ یہ سمینا و عصینا کی شکل بن جاتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی تو بھی صورت صحیح نہیں ہے۔ اس بنا پر عرض کر رہا ہوں کہ اطمینان سے بیٹھے رہیں اور اس کے لیے دعائیں کریں، تدبیریں کریں، کوششیں کریں کہ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ اس ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر دنیا میں زندگی اور دنیا کی جو رائج غلط زندگی چل رہی ہے اس میں تبدیلیاں فرمائیں تمام ملکوں میں، تمام عالم میں، اور اس کے لیے ہماری جان و مالوں کو قبول فرما لیں۔ اس کے لیے اوقات لکھوانے کی تدبیریں کریں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ بولیں۔ میرے بولنے کا وقت ختم ہوا، صرف لکھنے والا اٹھے اور لکھانے والے اٹھیں۔ مجمع کے اندر لکھنے والے بھی موجود ہیں، جہاں جہاں تک یہاں آواز آتی ہے ہمیں لکھواتے رہیں، جہاں آواز نہیں آتی وہیں پر لکھنے والے موجود ہیں، لکھنے والے کھڑے ہو جائیں اور لکھانے والے کھڑے ہوں، اس کے علاوہ کوئی آدمی اٹھے نہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جو وقت آپ نے لگایا ہے اسے اللہ قبول فرمائے اور مزید کے لیے اس کا سامان بنائے۔ جی